سلطان کی نگاہ اپنے سامنے کرسی پر براجمان اس خطرناک چہرے والے آدمی پر پڑی۔ وہ اسے دیکھ نہیں رہا تھا۔ تمہیں پکڑنا تو بہت آسان تھا برخوردار۔ یہ ابراہیم اور شایان تو فضول میں اتنی محنت کرتے ہیں، مگر تم تو جلے پیر کی بلی کی طرح خود بخود جال میں آ گئے ہو۔ وہ خطرناک شخص ایک دم ہنسا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں خون کی لہریں نمودار ہوئیں۔ اور تم بچوں کو لگتا ہے کہ میں تمہارے جال میں پھنسا؟ وہ زور سے ہنسا۔ افسوس تم سب کے سب جو یہاں موجود ہو، اور جو کتے تم میں سے یہاں موجود نہیں ہیں، سب سلطان کے اس جنگل میں پھنس چکے ہو، اور تم لوگوں کی بدقسمتی کہ اب یہاں سے نکلنا صرف موت ہے۔ وہ شیطانی سی ہنسی ہنستا مقابل کے ماتھے سے پسینے کی لہریں ابھار رہا تھا۔ یہاں سے سلامت نکل پاؤ گے تو ہمیں مارنے کے طریقے بھی ڈھونڈ لینا۔ بہرام نے اپنے ساتھ کھڑے آدمی کو اشارہ کیا۔ وہ ہاتھ میں پکڑا ایک مضبوط سا کوڑا لیے سلطان کی طرف بڑھا، اور ایک اشارے پر وہ جا بجا اس کے جسم پر کوڑے برسانا شروع ہو چکا تھا۔ وہ مضبوط شخص اپنی جگہ شل کھڑا، آنکھوں میں ایک دہشت لیے مقابل پر اپنی باز جیسی نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ ہر وار اس مضبوط جسم پر ایک گہرا نشان چھوڑتا اس کے غصے میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ سامنے کرسی پر بیٹھا وہ عجیب چہرے والا شخص بہت غور سے سلطان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، جس پر اتنی بھاری ضربیں بیکار جا رہی تھیں۔ اس نے دوسرے آدمی کو اشارہ کیا، اور وہ اسبات میں سر ہلاتا اپنی جیب سے ایک ریموٹ کنٹرول نکال چکا تھا۔ اس پر لگا سرخ بٹن دباتے ہی ان لوہے کے سنگل میں ایک زوردار کرنٹ ابھرا، اور اس مضبوط شخص کے جبڑے سختی سے آپس میں جا ملے۔ وہ ضبط کیے ایک طرز میں اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ تمہاری موت غضبناک ہوگی، بلند آواز میں کہتا وہ زمین پر ایک گھٹنے کے بل گرا۔ بجلی کے وہ زوردار جھٹکے اس کی ایک ہلکی سی کراہ نکالنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اس کے کندھے سے نکلتا خون ہر طرف پھیل چکا تھا۔ تمہیں تڑپانے میں جتنا مزہ ہے وہ کسی مہنگی شراب میں کہاں۔ وہ ہنسا تو سلطان نے اسے دیکھتے اپنی گردن کو موڑ کر ایک سائڈ پر کیا۔ اس کے جسم پر جا بجا خنجر کے کٹس لگاتا وہ عجیب چہرے والا آدمی کھل کر ہنس رہا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے سر لے چکا ہے۔ مسلسل جسم پر لگتی ضربیں اور بجلی کے وہ شدید جھٹکے اس مضبوط شخص کو آخر اس کے حواس کھونے پر مجبور کر ہی گئے تھے۔ اس کی آنکھیں دھیرے سے بند ہوئیں، اور وہ چٹان جیسا شخص گھٹنوں کے بل زمین بوس ہوا۔ اس کے کانوں میں گونجتی وہ مکروہ سی ہنسی دھیرے دھیرے مدھم ہو رہی تھی۔ بندے بازو سمیت وہ زمین پر پڑا گہری سانسیں بھر رہا تھا۔ وہ معصوم چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتا اسے بے قابو کر رہا تھا۔ عشا، وہ بمشکل اس کا نام پکار رہا تھا۔ آس پاس سنائی دیتی آوازیں ایک پل میں بند ہوئیں، اور وہ مضبوط شخص ڈھیر ہو چکا تھا۔ وہ عجیب چہرے والا آدمی اس کے قریب بیٹھتا، موبائل میں اس کی چند تصویریں قید کرتا عجیب سی ہنسی ہنس رہا تھا۔ وہ اسے تڑپانے میں کامیاب ہوا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی یہ کامیابی ہی اس کی موت بنے گی، اور وہ بھی غضبناک۔ وہ اس کے قریب بیٹھتا، اس کے بالوں سے جکڑ کر اس کا خون سے بھرا چہرہ اپنے مقابل کیے ہوئے تھا۔ سلطان کی آنکھیں بمشکل کھلی۔ ڈھونڈ سکتا ہے تو ڈھونڈ لے اپنی چڑیا کو، کہیں ہواؤں میں اڑ رہی ہوگی۔
وہ زور سے ہنسا۔ آہ! اس کا سر جھٹک کر اس سے فاصلے پر ہوا۔ وہ جھولتے وجود کے ساتھ زمین پر پڑا تھا۔ آخر اس پہاڑ جیسے آدمی کی آنکھیں کھلی تھیں۔ بھاری ہوتے سر کے ساتھ وہ ایک دم زمین سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے بازو ہنوز اسی پوزیشن میں بندھے تھے۔ ڈھونڈ سکتے ہو تو ڈھونڈ لو اپنی چڑیا کو۔ وہ پوری شدت سے اپنے دونوں بازوؤں کو آزاد کر رہا تھا، مگر مضبوط سنگلیاں ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ سلطان نے پورا زور لگا کر ایک ہاتھ کو جھٹکا دیا۔ ایک کے بعد ایک جھٹکا دیتا وہ اپنے جسم اور بازوؤں سے نکلتے خون کو مزید نکلنے پر مجبور کر رہا تھا۔ آہ! چلاتے ہوئے اس نے ایک زوردار جھٹکا لگایا تو وہ سنگل ایک طرف سے ٹوٹا۔ اب وہ دونوں ہاتھوں سے دوسرے ہاتھ کو کھینچ رہا تھا۔ پورا زور لگا کر کھینچنے پر وہ سنگل اس کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ وہ اپنے حواس کھو چکا تھا۔ اپنی شرٹ اور کوٹ پہنتا وہ اندھا دھند ان سرنگوں میں اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ لڑکھڑاتے وجود کے ساتھ وہ اس سٹی سے باہر نکلا۔ وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اونچی آواز میں ہر طرف اس کا نام پکار رہا تھا۔ عشا، میری عشا، بس ایک دفعہ مل جاؤ مجھے، بس ایک دفعہ عشا۔ وہ بلند آواز میں پکار رہا تھا۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک گہرا اندھیرا نمایاں ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ تڑپ رہا تھا، بس ایک نظر اسے دیکھنے کے لیے۔ وہ التجا کر رہا تھا۔ نیوی بلو کلر کا سوٹ پہنے، وہ ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھامے اس کے پیر پر انگلیاں چلاتا اپنے کام میں مصروف تھا۔ یہ گیت کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ ایک ہاتھ سے موبائل کان سے لگاتے موصول ہونے والی خبر سے اس کے اعصاب ایک دم ہی تن گئے۔ ایک سیکنڈ میں وہ ہاتھ میں پکڑا لیپ ٹاپ ایک طرف پھینکتا آفس سے بھاگا تھا۔ ہمیں بائی پلین جانا ہوگا ہادی، بائی روڈ بہت وقت لگ جائے گا اور انہیں ہماری ضرورت ہے۔ وہ ہادی کو لیے ایئرپورٹ کی طرف بڑھا۔ وہ اسٹرانگ شخص اپنا لڑکھڑاتا ہوا وجود گھسیٹتا ہوا بس چلتا جا رہا تھا۔ وہ رک نہیں رہا تھا۔ وہ ایک پل میں چاروں طرف نگاہیں دوڑا رہا تھا۔ سلطان نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس کا موبائل اس کے پاس نہیں تھا۔ اس نے ہر طرف دیکھا، مگر وہ اسے کھو چکا تھا، اور زندگی میں پہلی بار وہ مضبوط شخص ہمت ہار رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ پاؤں سے نکلتی جان پر بے بس ہو رہا تھا۔ خود کو گھسیٹتے ہوئے وہ کیا دوکیا کے ہاٹ ایئر بلونز کی طرف آیا۔ نہ جانے کتنے ہی لوگ ان کے ارد گرد جمع تھے۔ وہ بول رہے تھے، وہ ہنس رہے تھے، مگر سلطان کو ان کی آوازیں مدھم ہوتی سنائی دے رہی تھی۔ عشا، کہاں ہو تم؟ وہ بلند آواز میں پکار رہا تھا۔ چلتے چلتے اسے ایک زوردار ٹھوکر لگی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا زمین بوس ہوا۔ اس مضبوط آدمی کی سانسیں مدھم ہو رہی تھیں۔ اس نے ایک نگاہ آس پاس آسمان کی طرف دوڑائی۔ آسمان میں جگہ جگہ وہ بیلونز اڑتے ہوئے ایک عجیب سا منظر پیش کر رہے تھے۔ اچانک اس کی نگاہ ایک اڑتے ہوئے بیلون پر پڑی۔ وہ اڑ رہا تھا، مگر آسمان میں نہیں۔ وہ بندھا ہوا تھا زمین سے کچھ ہی فاصلے پر۔ سلطان نے ایک نگاہ اس پر دوڑائی۔ اس کی آنکھیں ایک دم ہی بڑی ہوئیں۔ وہ اٹھا
اور اپنا وجود سنبھالتا اندھا دھند اس بیلون کی طرف دوڑا۔ اس کی سانسیں اتھل پتھل ہو رہی تھیں۔ اس بیلون کے ایک سرے سے نیچے لٹکتا وہ بلیک کلر کا اسکارف ہوا میں لہرا رہا تھا۔ سلطان کے قدم تیز ہوئے۔ وہ اس بیلون کے نیچے کھڑا تھا۔ وہ ایک موٹے سے سنگل سے بندھا ہوا ہوا میں تھوڑے ہی فاصلے پر اڑ رہا تھا۔ سلطان نے اس سنگل کو ہاتھ میں تھامتے پورا زور لگاتے اپنی طرف کھینچا۔ وہ بھاری بیلون ایک پل کے لیے اپنی جگہ سے ہلا۔ اوہ! شدت سے چلاتا وہ اس سنگل کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ بڑا سا بیلون دھیرے دھیرے نیچے آ رہا تھا۔ سلطان کے جسم پر چوٹ کے نشانات سے خون نکل رہا تھا۔ وہ بیلون قریب آیا تو وہ اچھل کر اس کے اندر کودا، جہاں وہ نازک سا وجود ایک کونے میں پڑا تھا۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ سلطان نے تیزی سے اسے تھام کر اپنی آغوش میں بھرا۔ عشا، عشا اٹھو پلیز، اپنی آنکھیں کھولو۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں سے تھپک رہا تھا۔ سلطان نے جھک کر اس کے سینے پر سر رکھا تو ایک دم ہی اس کی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو قرار آیا۔ وہ زندہ تھی، مگر اس کا وجود ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اور ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے۔ اس شدید سردی کو وہ نازک سا وجود برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ گہری سانسیں بھر رہا تھا۔ سلطان نے اپنا کوٹ اتار کر اپنی شرٹ اتارتے اس کے گرد اچھی طرح پھیلائی اور اپنا کوٹ اس کے گرد پھیلاتے اسے سختی سے اپنی آغوش میں بھرا۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ I'm sorry میری جان، مجھے معاف کر دو۔ مجھے آنے میں دیر ہوئی۔ I'm sorry۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامے رگڑ کر انہیں گرما رہا تھا۔ پلیز اٹھ جاؤ، بس ایک دفعہ اپنی آنکھیں کھولو، پلیز عشا۔ سلطان نے اس کے ہاتھوں کو چہرے کے قریب کرتے منہ سے گرم سانسیں نکالتے انہیں گرمائش دی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ بمشکل سانس لے رہی تھی۔ سلطان کو اپنے چہرے میں سے سانسیں کھینچتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس مضبوط شخص کا جسم کانپ رہا تھا۔ آنکھیں کھولو عشا، میری طرف دیکھو۔ وہ اسے مضبوطی سے اپنی آغوش میں چھپا گیا۔ پلیز اپنے ابدر کی طرف دیکھو، بس ایک دفعہ اٹھ جاؤ میرے لیے، میری سانسیں بند ہو جائیں گی، میں اپنا وجود کھو دوں گا۔ عشا اٹھو، بس ایک بار دیکھو مجھے، اپنے ابدر کو دیکھو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے عشا۔ سلطان نے زور سے آنکھیں میچیں۔ اس کے بازو اور جسم سے نکلتا خون اس بیلون کے ہالے میں ہر طرف پھیل رہا تھا۔ وہ بنا شرٹ کے اس سردی میں اس نازک سے وجود کو اپنی آغوش میں بھرے نہ جانے کتنی ہی دیر بیٹھا رہا۔ آخر اس کے حواس دھیرے دھیرے مدھم پڑ رہے تھے۔ وہ بمشکل سانس لے پا رہا تھا۔ سلطان نے دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں میں رکھا۔ وہ اس کی پیشانی سے ماتھا ٹیک گیا۔ اس کی ان پیاری آنکھوں سے خون چھلک رہا تھا۔ اگر تم نہ اٹھی تو میں اپنی سانسیں کھو دوں گا۔ وہ دھیرے دھیرے بول رہا تھا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے عشا، میرے لیے اٹھو۔ دیکھو تمہارے ابدر کو تکلیف ہو رہی ہے، اور یہ تکلیف بس
تم دور کر سکتی ہو، بس تم۔ اپنی بات کے اختتام پر سلطان کی گرفت ڈھیلی ہوئی، اس کا بازو ایک طرف گرا، اس کی آنکھیں دھیرے سے بند ہوئیں اور وہ مضبوط شخص اپنے حواس کھو چکا تھا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر بعد اس ٹھنڈے ہوئے وجود میں ایک حرارت نمودار ہوئی۔ وہ کانپی، اس کے سر میں درد کے جھماکے اٹھ رہے تھے۔ عشا نے اپنی آنکھیں بمشکل کھولتے خود کو اس کے حصار میں قید پایا۔ اس کی کھلی آنکھیں دھیرے دھیرے بڑی ہوتی گئیں اور ایک پل بعد وہ پوری آنکھیں کھولے اسے یوں بے جان پڑا دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک دم اس سے فاصلے پر ہوئی۔ آس پاس دیکھنے پر اس کا خون ہر جگہ پھیلا ہوا اس کی آنکھوں میں گھوم گیا۔ اس کا وہ نازک سا وجود دھیرے دھیرے لرزنے لگا۔ وہ وجود آگے بڑھاتی اسے تھام گئی۔ عبدر اٹھیں، آپ کو کیا ہوا؟ اٹھیں پلیز۔ سلطان کا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ اس نے خود پر سے اس کا کوٹ اور شرٹ اتارتے اس کے گرد پھیلایا۔ وہ تیز سانسیں بھرتی اپنا اسکارف اٹھاتی اس کے گرد اچھی طرح پھیلا گئی۔ عبدر پلیز آنکھیں کھولیں، اٹھیں پلیز۔ وہ اس کے چہرے کو تھپک رہی تھی۔ وہ خون دیکھتی ایک دم ہی سہم گئی۔ اس کا جسم تیزی سے لرزنے لگا۔ بچاؤ، کوئی مدد کرو ہماری، بچاؤ۔ وہ بلون سے باہر منہ کیے زور زور سے چلا رہی تھی، مگر وہ بلون باقیوں سے قدرے دور تھا۔ وہاں اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ چلا چلا کے مدد کے لیے پکار رہی تھی، خدا کے لیے کوئی تو مدد کرو۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتی، اس کے سینے پر زور زور سے ضربیں لگاتی اسے جگا رہی تھی۔ وہ مضبوط شخص اپنے حواس کھو چکا تھا۔ عبدر خدا کے لیے اٹھ جائے نا۔ وہ رو رہی تھی، بلند آواز میں روتی ہوئی۔ وہ اپنے چاروں اطراف گہرا اندھیرا ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ عشا نے بڑھ کر اسے اپنی آغوش میں بھرا۔ وہ اس کے بڑے سے وجود کو خود میں چھپائے زور زور سے روتی ہوئی مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ عبدر اپنی آنکھیں کھولیں، خدا کے لیے پلیز۔ عشا نے اس کی پیشانی سے سر ٹکاتے بلند آواز میں کہا۔ وہ بلون کی زمین پر بیٹھی اسے اپنی آغوش میں بھرے سردی سے کانپ رہی تھی۔ اس کا پھیلا ہوا خون اب خشک ہو رہا تھا۔ وہ اسے بار بار جگانے کی کوشش کرتی آخر تھک چکی تھی۔ وہ خود پر ضبط کھو چکی تھی۔ وہ بلند آواز میں روتی اس جان سے زیادہ عزیز شخص کو یوں بے جان دیکھ کر چیخ رہی تھی۔ اس گہرے اندھیرے میں ایک طرف سے روشنی اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی۔ عشا نے بلون سے تھوڑا اٹھ کر دیکھا، وہاں کچھ لوگ ہاتھوں میں ٹارچ پکڑے ادھر ادھر گھما رہے تھے۔ مدد کرو، کوئی تو ہماری مدد کرو، وہ بلند آواز میں پکار رہی تھی۔ بیگی نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ اس طرف گھمائی۔ اس نے اپنے موبائل پر ایک نگاہ گھماتے اس طرف قدم بڑھائے۔ ہادی اس کے پیچھے دوڑتا ہوا اس جگہ پہنچا۔ وہ رو رہی تھی، مدد کرو ہماری، وہ بمشکل بول رہی تھی۔ ہادی اور یگیت نے اس بڑے سے سنگل کو پورا زور لگاتے نیچے کھینچا اور ایک پل میں اس کی جلتی آگ کو بند کیا۔ وہ بلون زمین پر آ گرا۔ یگیت نے بڑھ کر اس کی آغوش میں بے جان پڑے اپنے بھائی کو دیکھتے ہی دل پر ہاتھ رکھا۔
وہ بے جان سی پڑی بس رو رہی تھی۔ بھائی اسے بچا لیں پلیز، بھائی اسے فکر مت کریں، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ یگیت نے آگے بڑھ کر اسے درست کرتے، اس کے سینے پر کان لگاتے ایک تشکر بڑی سانس خارج کی۔ سب ٹھیک ہے ہادی۔ ہادی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یگیت نے اسبات میں سر ہلایا اور اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے وہ بلون سے باہر نکلا۔ وہ بمشکل چلتی ہوئی ان کے ہمراہ گاڑی تک پہنچی تھی۔ عشا نے سلطان کا سر اپنی گود میں رکھتے اسے اپنی آغوش میں چھپایا تھا۔ ہادی نے بڑھ کر اس پر ڈھیر سارے بھاری کپڑے پھیلائے۔ وہ ایک ایک کر کے ان کپڑوں کو اس کے گرد پھیلا رہی تھی۔ میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی ابدر، کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی روتی ہوئی بول رہی تھی۔ فکر مت کریں بھابھی، ہم بس ہاسپٹل پہنچنے والے ہیں، ہمارے شیر کو کچھ نہیں ہوگا، آپ خود کو سنبھالیں، اسے کچھ نہیں ہوگا۔